بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خاتم حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ سبق میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ باطل معبودوں سے سوال کریں گے کہ کیا تم نے میرے بندوں کو گمراہ کیا تھا۔ آج کا ہمارا سبق اس حوالے سے ہے کہ وہ لوگ جن کی اللہ کے مقابلے میں عبادت کی جاتی تھی ان کا جواب کیا ہوگا۔ معمول کے مطابق سب سے پہلے آیت مبارکہ کی تلاوت کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ معزز خاتم حضرات، اللہ ملک العلام رب الجلال والاکرام کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید پارہ ہے اللہ کی توفیق سے 18واں۔ سورہ مبارکہ کا نام الفرقان اور آیت مبارکہ ہے 18۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ جو باطل معبود ہیں قیامت کے روز جن سے یہ سوال کیا جائے گا کہ بتاؤ تم نے میرے بندوں کو گمراہ کیا تھا یا یہ بذات خود گمراہ ہو گئے، وہ اللہ کی بارگاہ میں قیامت کے روز کیا جواب دیں گے۔ رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں، قالوا وہ کہیں گے، سبحانک آپ تو پاک ہیں، ما کانا نہیں تھا، ینبغی لائق، لنا ہمارے لیے، ان یہ کہ نتخذا ہم پکڑتے، من دونکا آپ کے مقابلے میں، من اولیاء کوئی بھی کارساز، ولیکن لیکن اور لیکن متعتہم آپ نے انہیں اسودگی عطا فرمائی، انہیں دنیاوی مال و متاع عطا فرمایا،
و آباءہم اور ان کے آباء و اجداد کو بھی، حتیٰ یہاں تک کہ نسو یہ بھول گئے، الذکر نصیحت کو، وکانوا اور یہ تھے قوماً ایسی قوم بورا جو کہ ہلاک ہونے والی تھی۔ بامحاورہ ترجمہ سماعت فرمائیے گا۔ وہ جواب دیں گے کہ الہ العالمین آپ تو پاک ہیں، یہ کیسے ممکن تھا کہ ہم آپ کے سوا دوسروں کو اپنا کارساز بناتے؟ اصل چیز یہ ہے کہ آپ نے ان ظالموں کو اور ان کے باپ دادا کو آسودگیاں عطا فرمائیں، سہولتیں عطا فرمائیں، نعمتیں عطا فرمائیں، یہاں تک کہ یہ نصیحت کو بلا بیٹھے، اور دراصل یہ ہلاک ہونے والے لوگ تھے۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر ایک لغوی بحث کی ہے قرات کے حوالے سے، لیکن میں اس کی طرف نہیں جاؤں گا۔ سادہ سی بات یہ ہے کہ الہ العالمین ساری کی ساری جو مخلوق ہے اس کے لیے یہ ممکن ہی نہیں کہ وہ آپ کے سوا کسی اور کو اپنا معبود بنائے۔ ہمارا ان ظالموں کے ساتھ کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے، ہماری کیا مجال ہے کہ ہم آپ کے مقابلے میں کسی کو معبود کھڑا کر لیں۔ پھر سورہ سبا کی 40ویں اور 41ویں آیت مبارکہ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لے کر آئے، وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ أَهَؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون۔ جس دن رب کائنات سب کو اکٹھا کریں گے اور پھر فرشتوں سے پوچھیں گے کہ یہ لوگ تھے جو تمہاری عبادت کرتے تھے؟ فرشتے کہیں گے الہ العالمین آپ تو پاک ہیں، آپ تو ہمارے کارساز ہیں، بلکہ یہ جنوں کی عبادت کرتے تھے اور یہ اکثریت انہی پر ایمان لاتے تھے۔ اب اگلی بات یہ ہے وَلَٰكِن مَتَّعْتَهُمْ وَآبَاءَهُمْ، اس کا معنی یہ ہے کہ الہ العالمین آپ نے انبیاء بھی بھیجے، رسول بھی بھیجے، انہوں نے ان ظالموں کو آپ کے عذاب سے ڈرایا بھی، اور ان کی دعوت کا سب سے پہلا نقطہ ہی یہی تھا کہ اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں ہے، لیکن ساتھ ساتھ آپ نے ان کو سہولیات عطا فرمائیں، تو ان سہولیات سے غلط فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ ہلاکت کے راستے پر چل پڑے۔ بورا کا معنی لا خیرہ فیہم، جس طرح کہ امام حسن بصری اور امام زہری وغیرہ نے ارشاد فرمایا ہے۔ تفسیر ابن کثیر میں معزز خاتم حضرات جو کچھ بیان ہوا وہ اتنا ہی، کچھ ابن زبعری کے اشعار بھی ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں ذکر کیے ہیں، لیکن ظاہر ہے ان کو یہاں پر میں نہیں پڑھ سکتا، اس لیے کہ وہ عربی زبان میں ہیں۔ دیگر کتب تفاسیر کا اگر جائزہ لیا جائے تو اہل علم یہ فرماتے ہیں، خاص طور پر امام ابن جریر اپنی تفسیر میں بیان فرماتے ہیں کہ جن کی بھی اللہ کے سوا عبادت کی جاتی تھی وہ سب سے پہلا کام یہ کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کو ہر قسم کے شرک سے پاک قرار دیں گے۔ دوسرا کام یہ کریں گے کہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے کہ الہ العالمین یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم آپ کے سوا کسی اور کی عبادت کریں، اور یہ جب ہم خود آپ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کر سکتے تھے تو ہم دوسروں کو کیسے دعوت دے سکتے تھے کہ وہ آپ کے سوا کسی اور کی عبادت کریں؟ ہم تو ایسا نہیں کر سکتے تھے، بلکہ ان ظالموں نے ہماری مرضی، ہماری رضا اور ہماری دعوت کے بغیر اپنی مرضی کے ساتھ یہ کام کیے۔ ہم ان سے اور ان کی عبادت سے لا تعلقی کا اعلان کرتے ہیں۔ اب اگلی بات وَلَٰكِن مَتَّعْتَهُمْ وَآبَاءَهُمْ حَتَّىٰ نَسُوا الذِّكْرَ، یہاں پر اہل علم نے ایک بڑی پیاری بات کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے
کہ وہ لوگ اللہ تعالیٰ کو الزام دیں گے کہ آپ نے ان کو اور ان کے آباء و اجداد کو سہولیات دیں، نعمتیں دیں، دنیا کے دروازے کھول دیے۔ بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ نعمتیں تو اللہ تعالیٰ ہر ایک کو عطا فرماتے ہیں، لیکن کچھ خوش نصیب ان نعمتوں کو لے کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے توحید اور دین کے راستے پر چلتے ہیں، جبکہ کچھ بد نصیب بغاوت کے راستے پر چلتے ہیں۔ اور ان کے ساتھ انہوں نے یہی کیا، یہ اور ان کے آباء و اجداد دنیا کی نعمتیں استعمال کرتے رہے، آپ کی وحی کو چھوڑ دیا، آپ کی توحید کو چھوڑ دیا، اور یہ لوگ دراصل بدبختی کا شکار تھے۔ امام ابن جریر، امام قرطبی اور امام بقائی وغیرہ نے اس پر کافی تفصیل کے ساتھ روشنی ڈالی ہے۔ بات کو حسب معمول اختتام کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ یہ جواب دینے والے سب سے پہلے تو عقلاء ہوں گے، جیسے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، پھر اللہ تعالیٰ کے فرشتے، پھر جنات، اور یہ ان کا جواب علی وجہ تعجب ہوگا، یعنی وہ اس بات پر تعجب کا اظہار کریں گے کہ ہمارا تو ان ظالموں کے ساتھ کوئی تعلق واسطہ ہی نہیں، تو رب کائنات پھر ہم سے یہ سوال کر کے دوسرے لفظوں میں ہماری سرزنش کر رہے ہیں، تو یہ پھر اپنی ان الفاظ کے ساتھ صفائی پیش کریں گے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، جس طرح کہ سابقہ سبق میں سورۃ المائدہ کی 116 اور 17 آیت مبارکہ گزر چکی ہے۔ تو یہ دراصل جو رب کائنات اپنے خاص بندوں سے یا جن کی اللہ کے سوا عبادت کی جاتی تھی ان سے جواب لیں گے، یہ دراصل اس کے دو مقاصد ہوں گے۔ ایک تو ساری انسانیت کے سامنے اپنے ان نیک بندوں کو شرک سے بری و ذمہ قرار دینا، سیدنا عیسیٰ، سیدنا عزیر علیہم الصلاۃ والسلام۔ دوسری، ان ظالم مشرکوں کی مایوسی اور حسرت میں مزید اضافہ کرنا کہ لو بھی جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے تھے انہوں نے تو اپنے ہاتھ کھڑے کر دیے، انہوں نے تو تمہارے ساتھ لا تعلقی کا اعلان کر دیا، بتاؤ اب تمہارے پاس کون سا راستہ ہے۔ یہاں پر اہل علم نے ایک اور بڑی پیاری بات ہمارے سامنے رکھی ہے، خاص طور پر امام شوکانی نے فتح القدیر میں یہ لکھا ہے کہ جو اللہ کا نیک بندہ ہوتا ہے وہ کبھی اپنی عبادت نہیں کرواتا، اور جو اپنی عبادت کروائے وہ اللہ کا کبھی نیک بندہ نہیں ہو سکتا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کا بندہ ہو اور وہ کہے کہ لوگ اس کی عبادت کریں؟ اس کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور اس پر پھر اہل علم میں خاص طور پر تاویلات النجمیہ میں بڑی لمبی چوڑی بحث ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اہل توحید اس وقت بھی اللہ تعالیٰ کو شرک سے پاک قرار دیں گے، اور یہ جو الفاظ ہیں وَلَكِنْ مَتَّعْتَهُمْ وَآبَاءَهُمْ حَتَّى نَسُوا الذِّكْرَ، اس میں میرے اور آپ کے لیے بہت بڑا درس ہے، بہت بڑا سبق ہے، اور وہ یہ کہ رب کائنات نعمت عطا فرمائیں تو سب سے پہلا کام یہ کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی توحید اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اعلان کرنا چاہیے، جس طرح کہ تقریباً ہر نعمت کے جواب میں ہمیں احادیث مبارکہ میں الحمدللہ کے الفاظ جو ہیں وہ مل جاتے ہیں۔ اور جو آخری الفاظ ہیں وَكَانُوا قَوْمًا بُورًا، اس سے بھی ہمیں ایک سبق ملتا ہے، اور وہ یہ کہ بدترین ہلاکت اس بدبخت انسان کے لیے جو کھائے اللہ کا اور گائے غیروں کا، دنیا میں بھی اس کے لیے پھٹکار اور آخرت میں بھی جہنم اس کا انتظار کر رہی ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کا قرآن مجید کا سبق مکمل ہوتا ہے۔
آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔